الدین الخالص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کی توفیق سے آج اس گھر میں ہم حضرات ایک دینی پروگرام میں، ایک دینی مجلس میں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے انتہائی عزیز برادرم شیخ عبداللہ مقصود سلفی حفظہ اللہ نے بتایا کہ اس گھر میں اکثر اس طریقے کی دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اور خاص طور سے خواتین کی بڑی اچھی شرکت ہوتی ہے۔ آس پاس کی عورتیں اچھی تعداد میں آتی ہیں اور اس دینی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، میں بڑی ایمانداری کی اور بڑی صاف بات آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کے درمیان جتنا کام ہونا چاہیے دین سے ریلیٹڈ، وہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین کے اندر جو بگاڑ ہے، جو دین سے دوری ہے، جو برائیوں کا معاملہ ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس سے لڑنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے اپنے گھر کی خواتین کو ہم دین سے کتنا جوڑ رہے ہیں، اس پر ہم مردوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اکثر مسجدوں میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ انہیں دین کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اگر جمعہ کے خطبے میں خواتین کا انتظام کیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آتی تھی عورتیں، آج آپ چاہیں پردے کے ساتھ معقول انتظام ہو سکتا ہے؟ آخر حرمین میں اتنی بڑی تعداد میں مرد حضرات اور خواتین حضرات اکٹھا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ مکمل پردے کے ساتھ خواتین کا ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں خواتین کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اور آپ یقین کریں، صرف یہ جمعہ کے خطبے اگر پابندی سے عورتیں ان خطبوں میں شامل ہوں، بہت بڑا انقلاب ہم سماج میں پیدا کر سکتے ہیں، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ سال کے 52 جمعہ کے خطبے، یہ تقریباً ایک طریقے کا آپ کے گھر کی خواتین کے لیے 52 سبق ہے دین کا۔ اگر اس کو قاعدے سے وہ سیکھتی ہیں اور سنتی ہیں تو بہت اچھی دین کی معلومات وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس گھر کے ان تمام افراد کو جو اس گھر کو اس دینی ایکٹیویٹی کے لیے جنہوں نے اجازت دی، اور مسلسل یہاں میں نے سنا کہ پروگرام ہوتے ہیں، میں تو پہلی مرتبہ آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے تمام جو ذمہ دار ہیں، جو اس گھر کے مکین ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی ایک آیت پڑھی ہے، سورۃ الاحزاب کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے۔
اللہ کے رسول کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، اس امت کی ماؤں کو خطاب کیا ہے۔ اس امت میں اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو عورتوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے، آپ کی بیویوں کا ہے۔ اب قرآن میں اللہ ان سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ جو خطاب ہے وہ اگرچہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو ہے، مگر جو بات کہی جا رہی ہے وہ پوری امت کے لیے کامن ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے رسول کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو عزت اور وقار کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عورت کے بارے میں ہمارے اسی بنارس سے قریب میں ایک جگہ ہے مئو کے ایک شاعر تھے، بہت بہترین شاعر تھے اردو زبان کے، فضا ابن فیضی صاحب۔ ان کا ایک شعر ہے، تو زینت کھانا تھی شم میں محفل بن گئی، تو زینت کھانا تھی شم میں محفل بن گئی، دیکھ کے گوہر کر لیے تو نے خزف ریز قبول۔ یعنی تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے مسلمان عورت، تجھے اللہ تعالیٰ نے گھر کی زینت بنایا تھا، تجھے گھر کو چمکانا تھا، گھر کو سنوارنا تھا، تیری وجہ سے گھر سے برکت کی خوشبو اٹھتی تھی، تیری قرآن کی تلاوت سے مسلمانوں کے گھروں میں بڑی خوبصورت بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی، تیری گود میں حسن و حسین پلے، تیری گود میں اس امت کے محدثین پلے، تیری گود میں اس امت کے نیک لوگ پلے اور بڑھے۔ اے مسلمان عورت تو زینت خانہ تھی، تو شمع محفل کیوں بن گئی؟ تیرا کام مارکیٹوں کی زینت بننا نہیں تھا، تیرا کام تفریح گاہوں میں انٹرٹینمنٹ کرنا نہیں تھا، تجھے مردوں کی ہوس اور مردوں کی نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا، تو زینت کھانا تھی شمع محفل بن گئی، دے کے گوہر کر لیے تو نے خزف ریز قبول۔ اے مسلمان عورت تو نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا کہ تو نے قیمتی موتی اور جواہرات دے کر کے تو نے کنکر پتھر لے لیے، تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ یہ قرآن یہاں پر وہی بات کہہ رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کے گھر کی عورتوں تم اپنے گھر کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ رہو۔ اچھا یہ تو عورت کے لیے، مرد کو بھی اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنا ٹائم گھر میں گزارنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مردانگی کی پہچان کیا ہے؟ گھر میں ٹائم کم سے کم گزارو۔ کام سے فارغ ہو گئے، رات میں کیرم کھیلنے دوستوں کے ساتھ، چائے کے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ، پان کی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں گھر میں مرد گھر میں رہے گا، یہ بڑے عیب کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، آپ اپنی دنیا کی تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اپنا ٹائم گھر کو دیجئے۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، آج جو ہم شکایت کرتے ہیں صاحب نئی نسل بڑی خراب ہو رہی ہے، نئی نسل کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اس کے اسباب پر آپ نے غور کیا؟ نئی نسل جو خراب ہو رہی ہے وہ اس لیے خراب ہو رہی ہے، نئی نسل کو اس کے ممی پاپا نہیں پال رہے ہیں، نئی نسل کو موبائل پال رہا ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے کم بات کرتا ہے، آپ سے آپ کے بچے کا انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے، آپ سے 10 گنا زیادہ موبائل سے ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجیے 24 گھنٹے میں کتنی دیر آپ بات کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے، اپنی بچیوں سے، اور آپ کا بچہ کتنی دیر موبائل کو ٹائم دیتا ہے۔ اور پھر آپ خود غور کریں، وہ تو بچے کی بات ہے، بڑے غور کریں۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، بچہ موجود ہے ہمارے سامنے، بچی موجود ہے ہمارے سامنے، ہم موبائل میں لگے، اور ایسا بھی نہیں کہ بڑا امپورٹنٹ کام کریں، ریلز دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ بچے ماں کے پیار سے محروم ہیں میرے بھائی، بچے باپ کے پیار سے محروم ہیں۔ یہ ہماری نئی نسل، ہم جو کہہ رہے ہیں نا جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے، یہ نئی نسل اور پرانی نسل میں کیوں گیپ پیدا نہیں ہوگا بھائی؟ آپ گھر میں ایک جانور بھی لاتے ہیں نا تو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور جب آپ جانور کو ٹائم دیتے تو ایک کتا بھی جو ہے آپ کے اشاروں پہ ناچنے لگتا ہے۔
آپ کی اولاد جو آپ کا سب سے بڑا کیپٹل، معاف کیجیے آپ کا بینک بیلنس آپ کا کیپٹل نہیں ہے، آپ کی بنائی ہوئی پراپرٹیز آپ کا کیپٹل نہیں ہے، آپ کا اس دنیا میں اگر سب سے بڑا کیپٹل ہے آپ کی اولاد ہے۔ اس اولاد کو اگر نیک آپ نے بنا دیا، آج میں نے کہیں بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا، بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا، میں نے کہیں کہ اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ خود سکھانا۔ بھئی پورا قرآن وہ حافظ جی کے یہاں پڑھ لے، مولانا صاحب کے یہاں پڑھ لے، لیکن کوشش کرو کہ سورہ فاتحہ خود پڑھاؤ بچے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے بچہ زندگی بھر جب بھی نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا، اور جب سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ سکھائی۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو ہم سورہ فاتحہ سکھا سکیں۔ ہماری بچیاں بڑی بڑی ہو گئی، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، ہمیں مولوی صاحب کو بلانا پڑ رہا ہے، اور معاف کیجیے گا میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ جوان بیٹیوں کو وہ حافظ جی، وہ مولوی صاحب تقوی والے ہیں، دیندار ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر شرعی اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی جوان بیٹی کو وہ ٹیوشن پڑھائے، بالکل مناسب نہیں۔ شہر کے بڑے بڑے اسکولوں میں، جو اس شہر کے بنارس کے ٹاپ کے اسکول ہیں، جہاں 10-10 ہزار روپیہ مہینہ آپ فیس دیتے، وہاں جوان لڑکیاں اسکرٹ پہنتی، اس کے ڈریس کوڈ میں اسکرٹ شامل ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں یہ ہائر ایجوکیشن، نہیں چاہیے ہمیں یہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن۔ ہمارے بچے نارمل تعلیم حاصل کر لیں، ہم اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو میل ٹیچرز کے پاس، اور وہ بھی اسکرٹ پہن کر جانے دیں، یہ ہماری بے غیرتی ہے، یہ ہماری بے شرمی ہے میرے پیارے ساتھی۔ ذرا پیرنٹنگ بھی سیکھیے۔ آپ تو ہمیشہ یہ شکایت کر رہے ہیں صاحب اولاد بگڑ رہی ہے، نئی نسل بھی، پیرنٹنگ سیکھیے۔ ماں کیسے بنا جاتا ہے، باپ کیسے بنا جاتا ہے، یہ بھی سیکھیے آپ۔ بچے یوں ہی نہیں بگڑ رہے، آپ نے یہ موقع دیا ہے بچوں کو بگڑنے کا، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے آپ۔ کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، یہ لقمان کون تھے بھائی؟ کوئی نبی تھے؟ علماء نے لکھا کہ نہیں، نبی نہیں تھے۔ کون تھے؟ یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ نے قرآن میں ان کے نام پہ سورت اتار دی، تو بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، اٹ از ناٹ این آرڈینری بک۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک اسے رہنا ہے۔ قرآن کے اندر ایک سورت ہے لقمان کے نام سے۔ لقمان کون تھے؟ ایک کامن مین تھے، تو کیا اسپیشل تھا ان کے اندر؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لقمان کے اندر ایسا اسپیشل کیا تھا کہ ان کے نام سے قرآن نے سورت اتاری دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لقمان کو ہم نے حکمت دی تھی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کو انگلش میں کہتے ہیں وزڈم، اردو میں کہتے ہیں دانائی، سمجھداری۔ ہم نے لقمان کو سمجھداری دی تھی۔ ہمارے یہاں سمجھدار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مجلس میں چھا جائے، جو باتیں کرے تو پھول جھڑے، جو باتیں کرے تو سب لوگ سائلنٹ ہو جائے، ہم کہتے ہیں صاحب بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور حکمت کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے لقمان سے کہا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ ہے حکمت۔ حکمت یہ ہے آپ شکر گزار بن جائیں، یہ اصل حکمت ہے۔ دولت آئے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اور دولت نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ کاروبار میں مندی آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اور کاروبار چلے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ دکان کروڑوں کما رہی تھی تب بھی اللہ کا شکر ہے، اور آج دکان پہ تالے لگے ہیں اور دکانیں بند ہو گئی تب بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو میرے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یہ بہت ٹف لگ رہا ہے کہ نہیں صاحب ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اس دنیا میں ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ بھئی آپ بہت پریشان ہیں، چھت ہے آپ کے پاس، مکان ہے آپ کے پاس، گھر ہے آپ کے پاس۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کی عورتیں اپنے کپڑے گلیوں میں سکھانے کے لیے ٹانگتی ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ کے گھر کی عزت چہار دیواری کے اندر ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان کے گھر کی عورتیں فٹ پاتھ پہ سوتی ہیں۔
آپ کے بچے بہت اچھا کھانا نہیں کھاتے. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ایک ٹائم کھاتے ہیں، ایک ٹائم بھوکے رہتے ہیں، کپوشن کے شکار ہیں، دوائیں نہیں ہیں. ان کو دیکھ کر کے آپ کو احساس تو ہوگا نا کہ اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ نہیں صاحب ہم بہت پریشان ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، حکومت کا مسئلہ. اسی بنارس میں کینسر ہاسپٹلز موجود ہیں. کبھی جائیے کینسر ہاسپٹل میں جائیے، آپ اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ کیا کمائیں، وہاں زندگی بھر کی کمائی مریض کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایک بڑی چھوٹی سی امید پر کہ شاید میرا مریض بچ جائے، اور 90% کیس میں بچتا نہیں ہے مریض. کینسر کا مریض مجھے جب ملتا ہے نا تو دل میں پتہ نہیں کیوں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد اس سے ملاقات ہو پائے گی. نہیں ہوتی ہے ملاقات، مر جاتا ہے انسان. اللہ نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھا، اللہ نے آپ کو بہت ساری بلاؤں سے. تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی تھی، اور حکمت کا مطلب کیا تھا؟ وہ بہت شکر گزار تھے. اور دوسری اسپیشل بات کیا تھی ان کے اندر؟ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ٹائم نکالے، اس کو دین سکھائے، اس کو بندگی سکھائے، اس کو اچھی بات بتائے، اس کو نماز کی تلقین کرے، اس کو نیکی کا حکم دے، اس کو برائی سے روکے. اللہ تعالیٰ کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ نے حضرت لقمان کی اس پوری جو گفتگو تھی، جو کنورسیشن تھا ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان، اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا، اور اللہ نے پوری سورت اتار دی سورہ لقمان کے نام سے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ گھر کو ٹائم دے. ایک حدیث سنا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، حدیث کو یاد کر لیجیے آپ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ. توبہ، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ جنت کا ایک نام ہے، اور توبہ کے معنی ہوتے ہیں کانگریچولیشن، مبارکباد. اسی لیے بچی پیدا ہو تو توبہ نام رکھیے، بہت پیارا نام ہے توبہ. توبہ جنت کا بھی ایک نام ہے، اور توبہ کی میننگ بہت اچھی ہے. توبہ کے معنی خوشخبری، مبارکباد، بشارت. اللہ کے رسول فرما رہے کہ توبہ مبارکباد ہے، جنت ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر 3 کوالٹیز پائی جائیں. لمن ملک لسانہ، جو اپنی زبان پر کنٹرول کرے، ووسعہ بیتہ، اور جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. یہ اللہ کے رسول کی ورڈنگ ہے، اور صرف عورت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سب کی بات ہو رہی. مبارکباد ہے اس کے لیے جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. آپ کو تو صاحب گھر میں چین ہی نہیں ملتا، آپ تو گھر سے بھاگ رہے ہیں. آج کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا، کچھ لوگوں نے مزاحیہ ایک ویڈیو بنایا کہ صاحب بیوی گئی بھاڑ میں، ہم چلے پہاڑ میں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کامیڈی والا ویڈیو. یعنی آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ بیوی سے ہم بہت تنگ آ گئے، بیوی کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ پہاڑ پہ بھاگ رہے ہیں. بیوی کے ساتھ وقت گزارو میرے بھائی. بیوی کو بھاڑ میں نہ پھینکو، بچوں کو بھاڑ میں نہ پھینکو. آپ گھر کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کے لیے مبارکباد ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، اور جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ بقا علی خطیئتہ، اور جو اپنے گناہوں پہ آنسو بہا لے. ہائے ہائے ہائے، محبت پہ لوگ بڑا روتے ہیں صاحب، فلاں سے محبت ہے، فلاں کے لیے رو رہے ہیں، لڑکی رو رہی، لڑکا رو رہا ہے. اتنی محبت اللہ سے کر لیتے تو جنت بن جاتی. کبھی غور کرو زندگی میں، کبھی کوئی آنسو اللہ کی محبت میں نکلا کہ نہیں نکلا؟ کبھی اللہ کے خوف میں کوئی آنسو نکلا کہ نہیں نکلا؟ کیا پتا زندگی میں کبھی آنکھوں سے نکلنے والے وہ آنسو کے قطرے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں. میرے پیارے ساتھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو، وہ آنکھیں جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی. عینان لا تمسہم النار، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں پائے گی. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 3 لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور اس میں ایک آدمی وہ ہے جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں،
غریب بستی کا وہ علاقہ غریب بستی کا میں موجود ہے. بعض بچے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں وہ شراب پی کے آتے ہیں اور ماں کو مارتے ہیں. یہ اگر سماج کی ایک تصویر ہے تو ہمیں اس تصویر کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جو رات میں شراب پی کے آتے ہیں اور بیوی کو مارتے ہیں اور بچے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں میرے بھائی؟ اور اگر آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. آپ نے ان کو بگاڑنے کا پورا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. بچوں کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے. بچوں کو آپ جیسا ڈھالیں گے بچے ویسے پلیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اے نبی کی بیویوں اگر تم کو کبھی گھر کے باہر نکلنا بھی پڑے تو ایسے نہ نکلو جیسے دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں، بن سنور کر کے. نکلنا منع نہیں ہے. کبھی کوئی شاپنگ کرنا ہوا، کبھی کسی جگہ رشتہ داری میں جانا ہوا، مائکے جانا ہوا، عورت بالکل جائے، گھر سے نکلنے پر پابندی نہیں. مگر اس کو نکلنے کے ٹائم میں یہ حکم دیا گیا کہ تیرے لباس میں، تیرے نقاب میں، تیرے اپیرنس میں، تیرے سراپے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تجھے ایکسپوز کرے. تو اپنے آپ کو بہت سمپل طریقے سے، سادگی کے ساتھ، پردے کے ساتھ تو اپنے گھر سے نکال. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت. قرآن میں جہاں بھی یہ کہا گیا اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مگر یہاں عورتوں کو الگ سے کہا جا رہا ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے عورتوں تم کو بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تم اس سے الگ نہیں ہو، تم اپنے مقام کو سمجھو. اللہ کے رسول کے دور کی عورتیں کیسی ہوتی تھی. ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اور جب یہ دورہ آتا ہے انی اتکشف، میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں. ہائے ہائے، بڑی تکلیف دہ بیماری ہے. مرگی کا دورہ آتا ہے، اور جب یہ دورہ آتا ہے میں سیلف کنٹرول کھو دیتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے، میرا بدن کھل جاتا ہے. اے اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیے مصیبتوں میں صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دنیا میں صبر کی بھی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. اس عورت سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تو چاہے گی تو میں دعا کر دوں گا تو ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر تو صبر کر لے، اس بیماری کو برداشت کر لے تو تجھے جنت ملے گی. میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں بشارت دے رہا ہوں، تجھے جنت ملے گی. اب اس عورت کے سامنے دو راستے ہیں. ایک طرف اتنی خطرناک بیماری ہے اور بیماری پر اللہ کے رسول آفر کر رہے ہیں میں دعا کروں گا بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اور دوسرا راستہ یہ کیا ہے کہ بیماری کو برداشت کر لے گی، صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اس عورت نے چوائس کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی، میں اس بیماری کو برداشت کر لوں گی. بس ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ جب یہ دورہ آئے تو میرا سطر نہ کھلے، میرے بدن پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. اللہ اکبر. آج کتنی مسلمان عورتیں ہیں انسٹاگرام پر چند پیسوں کے لیے اپنے شریر کی نمائش کر رہے، اپنے بدن کی نمائش کر رہے. ایسی بھی بچیاں ہیں، بچی 15 سال کی 14 سال کی چھوٹی بچی ہے، باپ ویڈیو بنا رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کا سودا کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کی خوبصورتی کو انسٹاگرام پر بیچ رہا ہے چند پیسوں کے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں.
معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، رحمت فرمانا تو بہت دور کی بات ہے، کرم فرمانا تو بہت دور کی بات ہے۔ 3 بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 اللہ، رشتہ کاٹنے والا۔ اپنے خاندان پہ نظریں اٹھا کے دیکھیے، یہ رشتہ کیوں کٹا ہے بھائی؟ زمین کی بنیاد پہ، جائیداد کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ۔ کیا یہ زمینیں ہمارے ساتھ جائیں گی قبر میں؟ کیا پراپرٹیز ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہم قبر میں دفن ہو جائیں گے، 2 گز زمین کے علاوہ یہ ساری زمینیں ہمارے وارثوں کے پاس جائیں گی۔ ہمارے بیڈ روم پر کوئی اور سوئے گا، ہمارے سامانوں کی بولیاں لگیں گی، ہمارے زیورات پر کسی اور کا قبضہ ہوگا، ہمارے بینک بیلنس کو کوئی اور ہولڈ کرے گا۔ ارے نادانوں، ان زمینوں اور جائیدادوں اور روپیوں اور پیسوں کے لیے بھائی بھائی سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہے، بہن بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھی ہے، باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے۔ خبردار خبردار، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 بدنصیب جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ اس میں نمبر 1 کون ہوگا؟ اللہ، رشتہ کاٹنے والا، رشتہ توڑنے والا۔ اور نمبر 2 مدمن الخمر، شراب کا عادی، جس کو شراب کی عادت لگ جائے، نشیڑی، شرابی۔ اور تیسرا کون ہوگا؟ الدیوس، بغیرت باپ، بغیرت شوہر، بغیرت بھائی، جو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا سودا کری۔ سودا ہی تو ہو رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ صحابیہ کہہ رہی کہ اللہ کے رسول، میں بیماری پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بس دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ جب یہ دورہ آئے میرے اوپر تو میرے سطر پر، میرے بدن پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھو۔ یہ رسول کے دور کی عورتیں ہوتی تھی میرے ساتھ۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا ایک عورت کو، انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، فلاں انصار کی ایک عورت کو میں نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ آپ نے کہا تم نے دیکھا ہے اپنی مخطوبہ کو، اپنی منگیتر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں۔ کہا کہ جاؤ دیکھ لو۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت نے رشتہ طے کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک نظر مخطوبہ کو، منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی۔ ہمارے یہاں صاحب اس کو اگر اس پر پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو بڑا مشکل اس کو بنا دیا گیا کہ سارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکا لڑکی بات کریں، ملاقات کریں، وہ سب گوارا ہے، لیکن جو شریعت کی تعلیم ہے کہ ایک نظر دیکھنا، میں نے بمبئی میں دیکھا کہ وہاں جب رشتے کی بات چلتی ہے تو جب دونوں طرف سے گھر والے ایگری ہو جاتے ہیں تو فائنل بات کرنے سے پہلے ایک بار لڑکا لڑکی کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس چیز پر عمل نہیں، تو ہمیں بڑا یہ بہت بھاری چیز لگ رہی ہوگی، مگر یہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہمارے یہاں صاحب وہ لڑکے کا اس کا بہنوئی جا رہا ہے، اور کون کون سارے رشتہ دار لڑکی کو دیکھ، جو ابھی اس لڑکی کے لیے غیر محرم ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں لڑکی کو، اور جو اصل لڑکا ہے اس کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں، اس کو فوٹو لا کے دکھا دیا جاتا ہے۔ اور فوٹو کا اللہ معاف کرے آج کے زمانے میں کیا بھروسہ ہے، اتنے فلٹر آ رہے ہیں، اتنی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، اور اتنے سارے وہ میک اپ ووک اپ ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اس کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، دھوکہ دھڑی چل رہی ہے۔ تو بہرحال حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دیکھ سکتے ہو اس عورت۔ وہ گئے اس عورت کے گھر، اپنی ہونے والی سسرال گئے، لڑکی کے باپ سے ملے اور کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگ گیا، ارے ابھی تو رشتہ طے ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوا اور ہماری لڑکی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا۔ وہ ماں باپ تھے، وہ غیرت مند ماں باپ تھے، حیادار ماں باپ تھے، ان کی غیرت تو گوارا نہیں تھا کہ ان کو ہونے والا داماد بھی میری بیٹی کو دیکھے۔ معاف کیجئے میرے پیارے ساتھی، ہم لاکھ باتیں کریں کہ صاحب ہمارے قوم کی بچیاں یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، بچیاں بعد میں بے غیرت بے حیا ہوئی ہیں، مرد پہلے بے غیرت ہوا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی تجربے کی بات کہی تھی، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا،
پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ مسلمان عورت تبھی بے پردہ ہوتی ہے جب اس گھر کا گارجین، اس گھر کا مرد جو ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ میرے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ مغیرہ بن شعبہ واپس آنے لگے، لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی ہے۔ اب لڑکی کے الفاظ سنو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ہونے والی بیوی کہتی ہے پردے کی آڑ سے، ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانظرنی۔ اے مغیرہ بن شعبہ، واقعی میں اگر اللہ کے پیارے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو اجازت دی ہے، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، میرے ماں باپ کو گوارا نہیں ہے، مگر میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجیے، اور اگر آپ اپنی طرف سے بات بنا کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایسی حرکت نہ کیجیے۔ کہا کہ نہیں، میں بات نہیں بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی اجازت ہے میرے پاس۔ چنانچہ وہ لڑکی حضرت مغیرہ کے سامنے آئی، انہوں نے دیکھا اس کو اور پسند آئی ان کو، اور پھر وہ نکاح ہوا اور بڑی یعنی خوشی والی زندگی انہوں نے گزاری، بہت اچھی زندگی انہوں نے گزاری۔ یہ رسول اکرم کے دور کی صحابیات تھی کہ موقع پڑا ہے تو اللہ کے پیارے رسول کا حکم ماننے کے لیے انہوں نے اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کر دی ہے۔ اور یہاں ایک اصول یاد رکھیے، ماں باپ بہت، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جب ان کا حکم ٹکرائے تو ان کی بات بھی نہیں چلے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے۔ ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، ان کی ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، ان کی ماں بہت اسلام کی دشمن تھی، ان کی ماں نے کہا کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں کھانا، ایک اناج کا ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالوں گی، پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالوں گی۔ ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ماں بیمار پڑ گئی۔ اب خاندان والے آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں اور ماں سے پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ ہوا ہے، ماں اشارہ کر رہی اسی کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ لوگ آ کے گالیاں دے رہے ہیں ان کو، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ حضرت سعد کی ماں آخری سانسیں لینے لگی، دم اکھڑنے لگا ان کا۔ انہوں نے ماں کے کان میں جی دھیرے سے جا کے کہا، امی جان ان کانت لک مئۃ نفس، امی جان ایک نہیں 100 زندگیاں اللہ آپ کو دے دے، اور 100 زندگی ایک کے بعد ایک نکلتی چلی جائے، آپ کے بدن سے 100 جان ایک کے بعد ایک نکلتی چلی جائے، اور آپ مجھ سے کہیں کہ میں اللہ کا دین چھوڑ دوں، امی جان میں آپ کی جان بچانے کے لیے اپنے رسول کا دین ہی چھوڑوں۔ ان کی ماں نے اپنی قسم کو توڑا، پانی پیا، اور بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ صحابہ کرام نے ہمیں میسج دیا، اور قرآن بھی ہم سے یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو غلط چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی غلط بات کو مت مانو، ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، ان کا ادب کرتے رہو، ان کا احترام کرتے رہو، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچو۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ آج ہمارے یہاں گھروں کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، گھروں میں جو بے برکتی ہم دیکھ رہے ہیں، گھروں میں جو بے دینی دیکھ رہے ہیں، کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے جو گارجین ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہے۔ ہر انسان کے پاس ایک گھر ہے، اور وہ گھر ہمارے کندھوں پر اللہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ عورت سے پوچھا جائے گا تو راتوں میں تہجد پڑھتی تھی، تیری جوان بیٹی رات میں فون پہ لگی رہتی تھی، تو نے کبھی روکا، کبھی منع کیا، کبھی ٹوکا؟ باپ سے پوچھا جائے گا تو نے تو اپنی بیٹی کو اتنا مہنگا موبائل نہیں دلایا، کہاں سے آیا اس کے پاس؟ تو نے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تیری بیٹی کی چھٹی کالج کی 2 بجے ہوئی، وہ 4 بجے گھر آئی، تو نے پوچھا بھی نہیں 2 گھنٹے کہاں تھی؟ آج حقیقت یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ سماج میں ہم جو بھی برائیاں دیکھ رہے ہیں،
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ لڑکیاں بے قصور ہیں، وہ لڑکے بے قصور ہیں، وہ یقیناً اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، مگر کہیں نہ کہیں گارجینز کی کوتاہی بھی بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑا سبب ہے سماج کے اس بگاڑ کی۔ اللہ نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے اللہ نے۔ اس دنیا کی بڑی قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ جس گھر میں اولاد نہیں ہے اس گھر میں جا کے پوچھو، وہاں کا آنگن ترستا ہے۔ آپ کو بڑی شکایت ہے، صاحب میرا بچہ بہت شرارت کرتا ہے، میری بچی بہت، ارے بچوں کی شرارت سے لطف اٹھائیے۔ ایک وقت آئے گا آپ ترسیں گے کہ میرا بچہ شرارت کیوں نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو یہی شکایت ہے، صاحب میرا بچہ بہت شرارت کرتا ہے، کبھی کسی دماغ کے ڈاکٹر کے یہاں چلے جائیے۔ خوبصورت خوبصورت بچے، دیکھنے میں ہٹے کٹے بچے، دماغ کا کوئی وائر ڈھیلا ہے، دماغ کی کوئی بتی گل ہے، بچہ بول نہیں پا رہا ہے، بچہ عجیب و غریب طریقے سے زبان نکالے ہوئے ہیں، ماں باپ کے لیے ایک آزمائش ہو جاتے ہیں ایسے بچے۔ آپ کا بچہ ہیلدی ہے، تندرست ہے، 2-4 برتن توڑ رہا ہے، ٹوٹ جانے دیجیے، برتن نئے آ جائیں گے، بچے کا بچپن دوبارہ نہیں ملے گا۔ بچہ کچھ شرارتیں کر رہا ہے، کچھ گندگی کر رہا ہے، آپ کو محنت زیادہ پڑے، کر لیجئے محنت، بچوں کا بچپن ان سے چھیننے کی کوشش نہیں کیجیے۔ بچوں کو مسجد میں نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں، بچے مجھے معلوم ہے شرارت بھی کرتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، شور بھی کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں کو مسجد لے جانا بند کر دیں۔ ان کی تربیت اسی مسجد سے ہوگی میرے پیارے سے۔ ہمارے رسول سے بڑے مربی کون ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رسول نماز پڑھتے تھے اور آپ کے کندھوں پر آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین سواری کرتے تھے۔ آپ کی نواسی حضرت زینب بڑی بیٹی آپ کی تھی، ان کی بیٹی۔ بھئی ہم اللہ کے رسول کے تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم حضرت فاطمہ کی اولاد کا بھی بہت احترام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اور بیٹیوں کا بھی ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کی اولاد کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ ہماری محبت اہل بیت جو ہے نا، وہ ایک طرف والی نہیں کہ صاحب اہل بیت کے نام پر صرف ایک خاندان کا ہم احترام کریں، رسول کی بیویوں کا نام نہ لیں، رسول کی اور بیٹیوں کا نام نہ لیں۔ یہ محبت اہل بیت کے نام پہ جھوٹا ناٹک جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، ہم اس سے بری ہے میرے پیارے ساتھی۔ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی تھی امامہ۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، امامہ آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاتی تھی، سجدے میں آپ جاتے تھے، اتار دیتے تھے ان کو، پھر سجدے سے اٹھتے تھے، پھر دوبارہ کندھے پہ رکھ لیتے تھے۔ اسی لیے کسی عالم سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی پگڑی پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت پگڑی اتر گئی سر پر سے، تو کیا وہ پگڑی کو دوبارہ سر پہ رکھ سکتا ہے نماز میں؟ تو مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ الامامۃ اخف من امامہ۔ عربی میں پگڑی کو امامہ بولتے ہیں، الامامۃ اخف من امامہ، کہ پگڑی جو ہوتی ہے وہ امامہ سے ہلکی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ اپنی ٹوپی کو، اپنی پگڑی کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ٹوپی گر گئی تو گر گئی، ٹوپی کو دوبارہ رکھنا یہ توہین سمجھا جاتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو یہ ہے تربیت جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے ہیں، 5 سال کے بچے، وہ مسجد میں آتے ہیں اور آنے کے بعد وہیں کھیل رہے ہیں، وہاں صدقہ کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی دیکھتے ہیں، ان کا نواسا آگے بڑھتا ہے اور ایک کھجور کو اٹھاتا ہے اور منہ میں ڈال لیتا ہے۔ 5 سال کا بچہ، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ 5 سال کا بچہ اگر ایسا کام کرتے، اگر کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے اور کھا لیا اس نے، تو ہم اس کے منہ میں انگلی ڈال کے نکال لیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کک کک، بیٹا نکال دے، تھوک دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے نواسے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم رسول اور رسول کے جو اہل بیت ہیں، رسول کی جو آل ہیں، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ اے میرے بچے یہ حلال نہیں ہے تیرے، نکال دے منہ سے۔ اور بچے نے نکال دیا۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں جوان بیٹا ہو گیا، کبھی آپ نے نماز کا طریقہ تک نہیں سکھایا۔ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ کبھی آپ نے بتایا نہیں کہ ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔
ہمیں کسی غیر کے در پہ سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اگر آپ نے کبھی نہیں سکھایا اور آپ کی بچی کالج میں پڑھتی ہے اور وہاں اسے ایسی فرینڈشپ ملی اور ایسا فرینڈ سرکل ملا جہاں اسے مشرک بنا دیا گیا، مرتد بنا دیا گیا، تو یہ آپ کی کمی ہے، آپ نے اس کے دماغ کو خالی رکھا تھا میرے پیارے ساتھ۔ تو گھروں میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں، دینداری چاہتے ہیں، تو ایز اے گارجین ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا۔ گھروں میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، گھر تو عورت سے بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے رشتے ناطے کرنے کے ٹائم دینداری کو دیکھنے کو حکم دیا۔ ہمارے یہاں صاحب یہ تو دیکھا جاتا ہے لڑکی کا ناک نقشہ کیسا ہے، کتنی خوبصورت ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، بہت دیندار ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، صرف اس بنیاد پر بھی رشتہ ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ رنگ تھوڑا دبا ہوا ہے، ہائٹ تھوڑی کم ہے۔ ہمیں ہائٹ بھی بالکل اپنے لڑکے کے برابر چاہیے، ہمیں خوبصورتی بھی بالکل اپنے لیول کی چاہیے، ہمیں برادری بھی اپنی چاہیے، ہمیں اسٹیٹس، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دینداری نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، عورت کا نکاح ہوتا ہے، 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینہا، اور دینداری دیکھی جاتی ہے، فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں دیندار کو لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ گھروں میں دینداری کو ترجیح دو میری ماں، بہو تلاش کرو تو دینداری دیکھ کے کرو، داماد تلاش کرو تو دینداری کی بنیاد پہ کرو۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میری لڑکی کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، کس سے نکاح کروں اپنی لڑکی کا؟ آپ نے فرمایا زوجھا التقی، اپنی لڑکی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو۔ متقی کس کو کہتے ہیں صاحب؟ متقی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو دیندار ہو، جو حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہو، جس کی زندگی میں دینداری ہو۔ کہا کہ متقی سے نکاح کرو اپنی لڑکی کا، اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا عزت کے ساتھ رکھے گا، اور اگر محبت نہیں کرے گا تب بھی ذلیل نہیں کرے گا تمہاری بیٹی۔ آج نکاح ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد فون آ لیتے ہیں مولوی صاحب خلا کا معاملہ آ گیا، طلاق کا معاملہ آ گیا۔ کیوں نہیں رشتے چل پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے رشتوں کا جو معیار بنا کے رکھا ہے، ہم تو دین کو بہت سائیڈ میں ہم نے لگا کے رکھا ہے، دینداری تو بہت آخر میں دیکھی جاتی ہے۔ داماد ملا، بڑی اچھی جاب میں ہے، بڑا اچھا پیکیج ہے اس کا، فلاں جگہ جاب کرتا ہے، فلاں ملک میں کام کرتا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، پتہ لگا کہ صاحب شراب پیتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، کچھ افیئر بھی رہے ہیں اس کے۔ تو لڑکی کی ماں کہتی ہے ہماری بٹیا بڑی سمجھدار ہے، سنبھال لے گی، ہماری بٹیا بڑی دیندار، بڑی نیک ہے، ہماری بٹیا گھر میں جا کے سنبھال لے گی۔ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے؟ باہر سے مارکیٹ سے ایک مٹھائی بھی لاتے ہو تو پوچھ کے لاتے ہو کہ باسی تو نہیں ہے، گھر کے بچے کھانا ہے۔ بچوں کو کوئی سامان لاتے ہو بچوں کا تو بڑی احتیاط سے لاتے ہو کہ بچوں کا معاملہ ہے۔ اپنی پھول جیسی بیٹی کی شادی کرنے کے ٹائم اتنا بڑا رسک لے لیتے ہو کہ صاحب یہ جا کے سنبھال لے گی، اس شرابی کو، اس بدکار کو، اس حرام خور کو یہ سدھار دے گی۔ اتنا بڑا رسک اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کے لیے مت لو میرے ساتھی۔ آپ کی بیٹیاں کوئی سرف ایکسل نہیں ہے، کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے کیریکٹر پر لگے ہوئے داغ اور دھبوں کو دھو دیں۔ جس طریقے سے اپنے گھر آنے والی بہوؤں کے لیے آپ نے کرائٹیریا بنایا ہے اور آپ وہاں دینداری تلاش کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سمجھدار اور دیندار بہو آئے، اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی آپ کو یہ چیز تلاش کرنی چاہیے میرے ساتھ۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے گھروں کا ماحول آج اس لیے بھی خراب ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں دین جو ہے وہ سیکنڈری بن چکا ہے۔ دین ہمارے لیے سیکنڈری بن چکا ہے، دین پرائمری نہیں ہے۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، شاید کوئی دادا ہیں بوڑھے 70 سال کے، وہ لاٹھی لے کے مسجد میں جاتے ہوں، جوانوں کو نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ گھر کی عورتیں ہیں، اب وہ تو دادیاں بھی ختم ہو گئیں جو سویرے مسلح پر بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، وہ اب تو آنٹیوں کا دور آ گیا۔ اب یہ نئے دور کی آنٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اب یہ انسٹاگرام دیکھ کے سوتی ہیں، انسٹاگرام دیکھ کے جاگتی ہیں۔ وہ فجر کے بعد مسلح پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی دادیوں کا دور بھی چلا گیا۔ اور اب پیچھے 20 سال پیچھے جا کے دیکھو تو ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ
پہلے سے زیادہ رونق آ گئی، ٹائلز لگ گئے، فال سیلنگ ہونے لگی، ماربل بچ گئے، وال پیپر لگنے لگے، یہ لگنے لگا تو پوری ایک انڈسٹری بن گئی انٹیریئر ڈیزائن کی، بڑے خوبصورت مکان بننے لگے، ہمارے مکان بہت خوبصورت ہمارے ہو گئے، مکان سے روحانیت چلی گئی، مکان سے برکت چلی گئی، مکان سے دینداری چلی گئی، مکان سے تقوی چلا گیا، مکان سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چلی گئی۔ اتنا بڑا علاقہ ہے اللہ پورا کا علاقہ۔ آپ غور کیجئے، اس گھر میں یہ دین کا درس ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز ہے، جبکہ اس طریقے کی دینی مجلس ہے تو ہر دوسرے گھر میں ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے اسی بنارس کے کچھ احباب نے گھر گھر دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور کافی ہر اتوار کو الگ الگ محلوں میں دروس چلتے تھے، اور کئی سالوں تک چلا، پھر وہ بند ہو گیا، اور بند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ صاحب اب لوگوں کے گھروں میں جو ہے اتنی گنجائش نہیں تھی، اور یہ چیز جو ہے لوگ اس کو سنبھال نہیں پائے۔ میرے پیارے ساتھی، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ اپنے گھروں کو مردہ نہ بناؤ میرے ساتھی، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو، اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں 2 دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجیے۔ پہلی دعا قرآن کے 19ویں پارے میں آپ کو ملے گی، سورہ فرقان میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے، یہ رحمان کے بندوں کی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجیے۔ اور دوسری دعا آپ کو ملے گی قرآن کے 26ویں پارے کے شروع میں، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ جب انسان 40 سال کا ہو جائے، انسان جب 40 سال کا ہو جائے نا، تو سمجھو کہ اس کی 2/3 عمر نکل گئی، اب وہ زندگی کے آخری پڑاؤ ہے، زندگی کی شام ہو گئی، زندگی کا دن ڈھل گیا، شام ہو گئی۔ 40 سال کے ہونے کے بعد یہ دعا یاد کرو، اس کو پڑھا کرو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کی اصلاح کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ میں تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے اللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ محنت کریں گے 10 منٹ میں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دونوں دعائیں یاد کر لیجیے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یہ سمجھیے اوور آل آپ کی پوری فیملی کے لیے دعا ہے، یہ بیوی بچوں سب کی دعا ہے، عورتیں بھی اس کو پڑھیں، مرد حضرات بھی پڑھیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، عادت ڈالیے، جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، آپ گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے داخل ہوں، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور رات میں جب بھی لائٹ آف کرے بسم اللہ پڑھ کے آف کریں، دروازہ بند کرے بسم اللہ۔ یہ چھوٹے موٹے اخلاق ہیں، آداب ہیں، ان کو اپنائیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں خیر و برکت دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری خواتین کو، ہماری ماں و بہنوں کو جو یہاں اس مجلس میں آئی ہیں، جو باتیں کہی گئیں، اللہ ان پر عمل کی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی غلط چیزیں ہیں، جو بھی ایسی چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان سے اپنے گھروں کو ہمیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.